بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد پاکستان کی جوڈیشری کو کچھ میسیجز جو ہے نا وہ دینے ہیں اور کچھ ان سے ریکویسٹ کرنی ہے۔ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں، جس طرح سے لوگوں کو ایک کیس میں رہا کیا جاتا ہے، دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے، کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے اور عدالتیں جو ہے نا وہ پروڈیوس نہیں کروا سکتی ان کو۔ پاکستان کے ایک تو پچھلے دنوں جج صاحب تھے، وہ تو اتنا کہہ رہے تھے اسد عمر کے وکیل کو کہ جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو خدا کے بندے، تم اس کرسی پہ بیٹھے کیوں اگر اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے؟ تو کس وجہ کے جو ہے نا وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ تنہا کیوں لے رہے ہو؟ اگر تم اپنا فیصلہ اس پہ عمل نہیں کروا سکتے تو ریزائن کرو، گھر جاؤ نا۔ عوام کے پیسوں کے پہ جو ہے نا وہ تنہا لے رہے ہو اور عوام کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ گھر چلے جائیں، ریزائن کریں، سارے مل کے ریزائن کریں۔ نہیں آپ کے حکم کو مانا جا رہا، آپ کی جو ہے نا وہ تذلیل ہو رہی ہے، سرے عام ہو رہی ہے۔ آپ بندے کو بلاتے ہیں، پولیس لے کے نہیں آتی، وہ بہانے بناتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ ایک وہ جو آئی جی پنجاب ہے، انتہا درجے کا جھوٹا آدمی، وہ پتہ نہیں اس طرح کے جو ہے نا وہ ذہنی مریض ہماری پولیس میں اتنے ٹاپ لیول پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا کام ہی جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا ہے، ہر وقت جھوٹ بولتا رہتا ہے، کبھی کوئی بہانہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی بہانہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ طاقتور کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے، صرف آپ کو کمزور کے خلاف فیصلہ ہی دینا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ ریزائن کر کے گھر تو جا سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، سارے مل کے چھوڑ دیں۔ آپ کو ایک کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، دو کو کیا جا سکتا ہے، جب سارے ہی آپ گھر چلے جائیں گے ریزائن کر کے تو کتنوں کو بلیک میل کریں گے؟ آپ میڈیا پہ آگے ایک بیان دیں جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، ہم جو ہے نا انصاف نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنے دیا جا رہا ہے، ہم گھر جا رہے ہیں۔ آپ کی بھی کوئی عزت ہو، پاکستان کی بھی کوئی عزت ہو، اور ہمارے دین کی بھی کوئی عزت ہو۔ اس جو آپ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، اس سے نہ تو ہمارے دین کی کوئی خدمت ہو رہی ہے، اس کا نام بدنام کر رہے ہیں آپ، ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں، اپنے ادارے کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال صاحب، لوگوں نے بہت امیدیں لگا کے رکھی تھی کہ یہ ڈٹ گئے ہیں، یہ وہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا ہے۔ میں نے تو کبھی آپٹیمسٹک اس معاملے میں ہوا ہی نہیں کبھی۔ ہماری جوڈیشری کا ریکارڈ رہا ہے ماشاءاللہ کہ وہ کمزور کے خلاف فیصلہ فٹافٹ دیتی ہے، طاقتور کے خلاف فیصلہ دینے میں اس کی ٹانگیں کانپنے شروع ہو جاتی ہیں، پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیں نا، عمران خان کے خلاف تو آپ نے فٹافٹ ایک دن میں فیصلہ دے دیا۔ اس وقت جو ہے نا وہ اسمبلی کی کارروائی میں انٹرفیرنس بھی جو ہے نا وہ کسی نے چیلنج نہیں کی، آپ نے اس کی حکومت توڑوا دی۔ آپ نے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو آج بدترین صورتحال میں جو ہے نا وہ پہنچانے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اتنی مہنگائی عوام پہ ہوئی، اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کس نے شروع کی؟ آپ نے جو ہے نا وہ کیا۔ آپ اگر فیصلہ نہ دیتے، وہ حکومت نہ ٹوٹتی اور نو کانفیڈنس کا وہ کام ہی نہ ہوتا، تو عوام اس دلدل میں جہاں پہ ہے، ہمارا ملک جس دلدل میں ہے وہاں پہ وہ پہنچتا ہی نہ۔ آج ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جوڈیشری کے فیصلوں کی وجہ سے عوام بھی ذلیل ہو رہی ہے، ملک بھی ذلیل ہو رہا ہے، اور ابھی تک کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آپ آئین پہ ابھی بھی عمل کروائیں نا، الیکشن کیوں نہیں کروا سکتے؟ آپ نے فیصلہ دیا، نہیں مانا گیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھجوائیں نا شہباز شریف کو، کیوں نہیں بھجواتے؟ کیا آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں اس وقت؟ عمران خان کی باری تو نہیں کانپی تھی۔ یہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، یہ کب تک چلے گا؟ یہ ہمارے ملک میں کب تک چلے گا؟ ہم جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو جواب دے دے کے شرمندہ ہو کے تھک گئے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہیں، آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں،
آپ نے بھی یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو آل عمران کی 4 سپارے میں آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم دنیا کی بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ کیا یہ آیت آپ پہ لاگو نہیں ہوتی؟ کیا آپ قرآن کی اس آیت سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں؟ آپ پہ لاگو نہیں ہوتی؟ اگر لاگو ہوتی ہے، آپ دنیا کی بہترین امت میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو پھر آیت یہ آپ پہ لاگو ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے فیصلوں سے جو ہے نا اس پر عمل کریں۔ آپ اب پاکستان کے قاعدے قانون کے مطابق فیصلے دیں، نہیں ہوتا تو کم از کم جو ہے نا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس تو ایشو کریں نا۔ آپ فیصلہ تو دیں نا، فیصلہ دے کے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، کروانے کی کوشش کریں۔ نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ کوئی اور بندہ ہو، تو آپ ریزائن کر کے گھر تو جا سکتے ہیں نا، کہ وہ بھی نہیں کر سکتے؟ آپ اتنے کمزور، اتنے بزدل ہو گئے ہوئے، ریزائن بھی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے؟ ریزائن بھی نہیں کر سکتے، نہ کریں، یہ آپ کو اتنا حوصلہ نہیں، کم از کم گھر پہ بیٹھے رہیں، عدالت ہی نہ آئیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ الیکشن بھی نہیں ہو رہا، آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، ایک عام آدمی کمزور کے پہ جو ہے نا وہ آئین اور قانون یاد آ جاتا ہے آپ لوگوں کو، وہاں پہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سزائیں دیتے ہیں۔ جب باری جو ہے نا وہ کسی طاقتور کی آتی ہے، پیسے والے کی آتی ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ آپ چپ ہو جاتے ہیں، ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے جا رہے ہیں، ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے جا رہے ہیں۔ فیصلہ کریں، امپلیمنٹ کروائیں، نہیں کروا سکتے ریزائن کرے، گھر جائیں۔ آپ عوام کی تنخواہوں پیسے کے پہ جو ہے نا وہ تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کس بات کی لے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے کام سے جو ہے نا ان کو انصاف نہیں دے سکتے، ان کی داد رسی نہیں کر سکتے، ان کو مرنے پیٹنے کے لیے، جیلوں میں سڑنے کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ چھوڑ دینا ہے، تو آپ کا کرسیوں پہ بیٹھے رہنے کا فائدہ کیا؟ عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پھر تنخواہ بھی انہی سے لیا کریں جن کے لیے آپ چپ بیٹھتے ہیں، جن کے خلاف آپ فیصلے نہیں دے سکتے، ان کو بولیں تنخواہ اپنے پیسوں سے دیں، عوام کے پیسوں سے کیوں لیتے ہیں پھر؟ پاکستان کے جو باہر لوگ ہیں وہ بہت دل برداشت ہیں آپ کے فیصلوں کی وجہ سے، آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے۔ خاص طور پہ آج کل جو نیکسٹ آنے والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کوئی ایک بندہ بھی یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کا نہیں ہے جو ان کو اچھا سمجھتا ہو۔ پاکستانی تو پاکستانی ہیں، چلیں ہم تو آپ کے لیے بھیڑ بکری ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے جو ہے نا وہ تاثرات سن لیں آپ، وہ بھی آپ کو ایک اچھا جج نہیں سمجھتے، ان کی نظر میں بھی آپ آنے سے پہلے ہی کنٹراورشل ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ اپنے کنڈکٹ سے، اپنے اعمال سے پہلے ہی تنازع کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ ہندوستان کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ایک اچھا جج ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنے ادارے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اپنے چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہر کام اس کے خلاف، ہر بات اس کے خلاف، ادارے کے خلاف۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کہ آپ کی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہ تو یونٹی ہونی چاہیے، اداروں میں یونٹی ہونی چاہیے۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ جوڈیشری کی عزت جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے، پہلے ہی اتنی زیادہ کم ہے، مزید اس سے کیا کم ہونی ہے؟ پتہ نہیں، عالمی رینکنگ میں ہم 129 یا 110 پہ ہیں انصاف دینے والے ملکوں میں۔ انصاف ہم دے نہیں سکتے اور سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں مصروف رہتے ہیں۔ کبھی آپ اسمبلی میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا کدھر پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے حق میں بیان دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ جج ہیں، آپ ہونے والے چیف جسٹس ہیں، آپ اس طرح سے اپنے ادارے کو دھوکہ دیں گے، اپنے چیف جسٹس کو دھوکہ دے کے گروپ بندی کریں گے، کل کو یہ کام آپ کے خلاف بھی ہونا ہے۔ یہ آپ بول جائیں
بابا اشفاق جو مرحوم ہیں انہوں نے بہت اچھا بولا تھا کہ کسی کو دھوکہ مت دینا، دھوکے میں بہت جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ اس کو اپنے اوریجن سے بہت پیار ہوتا ہے، یہ گھومتا ہوا کسی نہ کسی دن آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن سے جو ہے نا وہ نکال دیں، آپ ہم سے جو ہے نا وہ بہت بڑے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے آنے والے چیف جسٹس ہیں، لیکن شاید یہ چیز جو ہے نا وہ بھولے ہوئے ہیں کہ آپ اگر آج کسی کو دھوکہ دیں گے، کسی کے خلاف سازش کریں گے، یہ کام آپ کے خلاف بھی ہوگا، کل کو یہ ہوگا، دنیا عدلے کا بدلہ ہے، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر آج آپ اپنے ادارے کو کمزور کریں گے کسی کے لیے، اپنے چیف جسٹس کے خلاف کام کریں گے، تو کل کو یہی کام آپ کے خلاف کوئی اور کرے گا۔ ایسا ہوتا نہیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، ایک بندہ جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ غداری کرے، کسی کو دھوکہ دے اور اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دے لیں، بہت ساری موویز دیکھی ہیں، ہسٹری کی کتابوں میں پڑھیں آپ، تو دھوکے کی سزا جو ہے نا وہ ہمیشہ دھوکہ ہی ہوتی ہے۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہی کیوں بک جاتے ہیں، ہم مسلمان ہی کیوں غداریاں کرتے ہیں۔ میں نے یہ ارطغرل کا ترکش ڈرامہ دیکھا، ابھی عثمان چل رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں، تو اتنے زیادہ جو ہے نا وہ اندر سے لوگوں کو نان مسلم جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں، انگریز خرید لیتے ہیں، منگول خرید لیتے تھے پیسے کے لیے، کبھی اقتدار کے لیے ہم بک جاتے ہیں۔ ہم ہی کیوں بکتے ہیں، یہ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ ہمارا دین ہمیں جو ہے نا وہ پیسے سے، اقتدار سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، انصاف کے ساتھ چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور ہم کبھی پیسے کے لیے، کبھی عہدے کے لیے بک جاتے ہیں۔ ہمارے لیے شرمندگی ہے، ہمارے دین کے لیے شرمندگی ہے۔ ہم پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہی کیوں بک جاتے ہیں، ہم کو لوگ کیوں خرید لیتے ہیں پیسے سے، اقتدار کی لالچ دے کے، حالانکہ ہمیں دین جو ہے نا وہ بیسٹ دین ملا، وہ ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے، پھر بھی ہم بک جاتے ہیں، پھر بھی ہم غداری کرتے ہیں، پھر بھی ہم دھوکے دیتے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے راستے پہ اور انصاف کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جوڈیشری سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی جو ہو رہا ہے اس کو روکیں، آپ انصاف کے ساتھ چلیں، نہیں چل سکتے تو کرسی چھوڑ دیں، گھر چلے جائیں، لیکن نا انصافی نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ السلام علیکم۔